بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ماہ ربیع الاول کا آغاز ہے اور دنیا بھر کے مسلمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور خراج تحسین اور خراج عقیدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو بیان کرتے ہوئے کر رہے ہیں۔ اسی ضمن میں راشد لطیف خان یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ آف ریلیجس اسٹڈیز آپ کے لیے لایا ہے RLKU پروڈکشن کے پلیٹ فارم سے اسپیشل ماہ ربیع الاول سیریز قرآن اور صاحب قرآن، جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہوگی۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد راشد، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ۔ آپ نامور ماہر تعلیم اور معروف اسلامی اسکالر ہیں، قرآن مجید کے پہلے غیر منقوط مترجم ہیں، اور آپ ہیڈ ہیں ڈپارٹمنٹ آف ریلیجس اسٹڈیز راشد لطیف خان یونیورسٹی کے۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تعارف آج کی نوجوان نسل کو کروایا جائے گا؟ کیا نبی پاک خاتم النبیین فقط ایک پیغمبر تھے، ایک داعی تھے، ایک مصلح تھے، ایک امام تھے؟ آپ کا تعارف کیا ہے، جامع اور کمپریہنسو تعارف، جو آج کی نوجوان نسل کے سامنے پیش کیا جائے؟ جی بسم اللہ ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ راشد صاحب، آپ نے خوبصورت سوال کیا۔ سب سے پہلے تو میں ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے پر عالم اسلام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں کہ ہمارے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی، آپ اس کائنات میں تشریف لائے، اور آپ کی تشریف آوری سے جو تبدیلی رونما ہوئی ہے اس کائنات میں، وہ یہ ہے کہ صرف گواہی کے طور پر میں عرض کروں گا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں جب دعوت اسلام کا پیغام لے کر گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کے نبی کا تعارف کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا تھا کہ میرے نبی وہ ہیں جنہوں نے ہمیں راہ دکھائی ہے۔ اور کس چیز کی راہ؟ جس سے ہم ناآشنا تھے، ہمیں رشتوں کا نہیں پتہ تھا۔ پیغمبر اسلام نے ہمیں رشتوں کی تمیز سکھائی ہے۔ ماں کا یہ مقام ہے، بیوی کا یہ مقام ہے، اور بیٹی کا یہ مقام ہے۔ اس سے پہلے تو عورت ایک کھلونا تھی، اور اس کو سب سے دنیا کی منحوس ترین چیز سمجھا جاتا تھا۔ تو میرے نبی نے ان کا تقدس بتایا۔ ہم شراب پیتے تھے، میرے نبی نے بتایا کہ یہ حرام ہے۔ ہمیں دنیا کے معاملات کا یکسر علم نہیں تھا، ہم جہالت میں تھے، تو انہوں نے ہمیں ہدایت کی روشنی سے آشنا کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے۔ باقی جیسے راشد صاحب آپ نے پوچھا کہ آج ہم اپنی نوجوان نسل کو کیا تعارف پیش کریں اپنے نبی کا، تو میں عرض کروں گا یہ بڑا اہم سوال ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام صرف اللہ کا پیغام جو وحی کی صورت میں آتا تھا وہ اپنے صحابہ کو دیتے تھے، آپ مسجد نبی میں نماز پڑھاتے تھے، آپ مبلغ تھے، آپ پریچر تھے، بس اخلاقیات کو سنوارتے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے یہ پوری کائنات کو سجایا گیا، اور جو تمام انبیاء کے امام ہیں، قائد و رہنما ہیں، اب اتنی بڑی شخصیت ہو کہ جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی اور جس کا احترام سب سے زیادہ ہے دنیا میں، کائنات میں، اور ان کا آج ہماری نوجوان نسل کو، خاص طور پر جامعات میں پڑھنے والے طلباء و طالبات کو تعارف نہیں ہے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مذہبی شخصیت تھی، بالکل، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی، وہ اس جامعہ سے آج یہ پیغام کے طور پر بات عرض کرنا چاہتا ہوں راشد لطیف خان یونیورسٹی سے، کہ آپ کی جو شخصیت تھی وہ ایک رہبر و رہنما کی حیثیت رکھتی تھی۔ بالکل سر۔ میں عرض کروں گا کہ جیسے اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ اس کی بے شمار صفات ہیں،
بالکل. اتنی صفات ہیں کہ کلام اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ اگر اس کائنات کے تمام سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے اور تمام درخت قلم بن جائیں تب بھی اللہ کی صفات یا اللہ کی باتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں. سبحان اللہ. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار صفاتی نام ہیں. قرآن کریم کے ایک طرف ہم دیکھتے ہیں 99 اسماء الحسنہ ہوتے ہیں، جس میں اللہ ہے، جس میں الہ ہے، جس میں الحی ہے، القیوم ہے، رازق ہے، مالک ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، پھر رزاق ہے، جبار ہے، قہار ہے. یہ تمام اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. بالکل. جبار ہونا اس کے غصے پر محیط ہے، اس کا رحیم ہونا اس کے رحم پر محیط ہے. لیکن یہ تمام جزوی صفات ہیں اللہ رب العزت کی، الگ الگ منفرد صفات ہیں. ایک صفت اللہ کی ایسی ہے کہ جس میں یہ تمام صفات پائی جاتی ہیں، اور وہ صفت کیا ہے؟ رب ہونا. سبحان اللہ. اگر اللہ رزاق ہے تو اس میں اس کی قہاریت شامل نہیں ہے. جی سر. اگر رحیم ہے اس میں اس کی جباریت شامل نہیں ہے. لیکن رب ہے اس میں اس کی جباریت بھی شامل ہے، قہاریت بھی شامل ہے، رحیمیت بھی شامل ہے، رزاقیت بھی شامل ہے. اس میں اس کا الحی ہونا بھی شامل ہے اور قیوم ہونا بھی شامل ہے. تمام صفات صفت ربوبیت میں آ جاتی ہیں. بہت خوبصورت. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بے شمار نام ہیں صفاتی، ان کی بے شمار صفات ہیں. یہی 99 صفات نہیں ہیں، جی جی، بلکہ لا تعداد ہیں، لا محدود ہیں. جس طرح اللہ رب العالمین ہیں تو اس کی صفات لا تعداد ہیں. جی بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں تو ان کی بھی صفات لا تعداد. واہ واہ، سبحان اللہ، بہت خوب. ان کی صفات بھی لا تعداد ہیں. ان میں سے اگر ہم دیکھیں کہ آپ بھی رؤوف ہیں، رحیم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی بے شمار صفات ہیں. لیکن آپ مبلغ بھی ہیں، آپ امام بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، آپ رؤوف الرحیم بھی ہیں، آپ احساس کرنے والے ہیں. قرآن کریم نے بے شمار صفات اللہ نے آپ کی بیان کی ہیں. لیکن سب سے جو محیط، سب سے بڑی صفت آپ کی ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہادی ہیں. سبحان اللہ. ہادی کے معنی کیا ہے؟ ہدایت دینے والا، راہ دکھانے والا. جی. اب راہ بے شک کفر سے اسلام کی ہو، کفر سے ایمان کی ہو، وہ بھی راہ آپ دکھانے والے. جی. اسی طرح سے جہالت سے آپ آشنائی اور آگہی کی راہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، اس کے بھی آپ ہادی ہیں. آپ اللہ کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں، کیسے جھکنا ہے، اس کے بھی ہادی آپ ہیں. سبحان آپ نے معیشت کے، معاشرت کے، اخلاقیات کے، سیاسیات کے اصول وضع کرنے ہیں اور اس پر ریاستوں کو چلانا ہے، اس کے بھی آپ ہادی ہیں. لہٰذا جو ہادی ہوتا ہے اس کو ہم انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ لیڈر. جی. تو بنیادی طور پر آپ انسانیت کے لیڈر ہیں. ہم اگر نوجوان نسل کو آج آپ کا تعارف دینا چاہتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیں گے کہ آپ مبلغ تھے، بس مذہبی رہنما تھے، آپ نے ہمیں اخلاقیات سکھائیں، عقائد سکھائے. جیسے میں نے عرض کیا کہ عقائد کی بات ہو، عبادت کی بات ہو، سیاست کی بات ہو، معیشت کی بات ہو، اور دنیا کے جتنے بھی میں کہتا ہوں کہ دروازے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. میں سارے چور دروازے مکفل کر کے رکھتا ہوں، جسے آنا ہے دل کے صدر دروازے سے آنا ہے، اور وہ صدر دروازہ جو ہے وہ ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اب میں یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا تعارف جو ہے وہ بحثیت ایک لیڈر کے ہے جو ہم نے اپنی نسل کو آج دینا ہے. جی سر. نوجوان نسل کو، طلباء و طالبات کو یہ بتانا ہے کہ میرے نبی لیڈر تھے. جی سر. اور انسانیت کے لیڈر تھے، صرف مسلمانیت کے لیڈر نہیں تھے، پوری انسانیت کے آپ لیڈر تھے. اب یہ جو تعارف میں دے رہا ہوں یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. جی سر. یہ الفاظ ایک مستند شخصیت کے ہیں کائنات میں. جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کے سفر پر تھے تو رات غار ثور میں قیام کیا آپ نے. اسی سنگلاخ راستے میں ایک سامنے سے دشمن رسول آ gaya. جی. دشمن رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا نہیں تھا. دو وجوہات تھیں جس کی وجہ سے نہیں دیکھا کرتے تھے اس دور میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا نہیں کیا کرتے تھے. جی. ایک تو اس وجہ سے لوگ آپ کا سامنا نہیں کرتے تھے
کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے تو ہم نے سنا ہے جو ان کے سامنے جاتا ہے وہ انہی کا دیوانہ ہو جاتا ہے. واہ واہ. اور دوسرا اس وجہ سے نہیں آپ کے سامنے جاتے تھے کہ وہ ہمیں ہمارے خداؤں سے موڑ کر ایک خدا کا، اس کی وحدت کا، اس کی توحید کا درس دیتا ہے، اس لیے نہیں جاتے تھے، اس دشمنی کی بنیاد پر نہیں جاتے تھے. تو اس دشمن رسول نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جانتا تھا، اور یہ بھی اس نے سن رکھا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ایک شخص ہوتا ہے جو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا نام محمد ہے، اور ابوبکر صدیق بھی انہی کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں. تو وہ جب سامنا ہوا تو غصے سے اس نے تیور اپنے چڑھائے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کون ہے یہ شخص آپ کے ساتھ. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کے تیور بھی دیکھ گیا تھا، سمجھ گیا تھا کہ اس کا رنگ سرخ ہو رہا ہے، مجھے ڈر تھا اگر میں کہتا ہوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو مجھے ڈر تھا وہ کوئی اہانت نہ کر دے، کوئی توہین نہ کر دے، آپ کی عزت و تکریم میں کوئی فرق آ جائے. یہ گوارا نہیں تھا حضرت ابوبکر صدیق کو. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ اور کہتا ہوں کہ یہ محمد نہیں کچھ اور ہے تو پھر میں صدیق نہیں رہتا. واہ واہ. صدیق بھی رہنا تھا اور اس شخص کو جواب بھی دینا تھا کہ یہ کون ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ھذا رجل یہدی، یہ شخص مجھے راہ دکھانے والا ہے. بہت خوبصورت. اب وہ شخص سمجھا کہ شاید حضرت ابوبکر صدیق راستہ بھول گئے ہیں پہاڑوں میں، مدینے کا، تو راستے میں سے کسی کو لے لیا تو یہ کہتے ہیں یہ مجھے راہ دکھانے والا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. حضرت ابوبکر صدیق کے ذہن میں جو بات تھی یہ تو مجھے کفر سے ایمان کا راستہ دکھانے والے ہیں، یہ تو جہالت سے روشنی کا راستہ دکھانے والے ہیں، یہ تو مجھے ایمان کا، فلاح کا، کامیابی کا، دنیا کا اور آخرت میں حسنہ ہونے کا راستہ بتانے والے ہیں. تو ان کے ذہن میں وہ تھا، وہ اپنی ذہن کے مطابق سمجھا کہ یہ راستہ بھول گئے، کسی شخص کو لے لیا، یہ راہ دکھا رہا ہے. حالانکہ آپ نے بتایا یہ میرے لیڈر ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کی نوجوان نسل کو اس RLKU پروڈکشن سے پیغام ہے کہ ہمارے نبی لیڈر تھے، اور لیڈر جو ہوتا ہے وہ تمام راستے دکھاتا ہے، ان راستوں سے پہلے آشنا ہوتا ہے، پھر قوموں کو راستہ دکھایا کرتا ہے. تو یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ آپ انسانیت کو راہ دکھانے والے ہیں، آپ لیڈر ہیں. اور یہ آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز جو ہیں اس پر پھر کبھی تفصیل سے بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بکریاں چروائی تھی نا، دراصل اس میں بھی لیڈرشپ کوالٹیز ہیں. تو یہ جو تربیت اللہ نے آدم علیہ السلام سے خاتم النبیین تک تمام انبیاء کو دی ہے، یہ دراصل لیڈرشپ کی تربیت تھی. اور یہی ہمارے لیے اسوہ ہے آپ کا کہ اس سے آج ہم اگر نبی کریم کے فٹ سٹیپ پر چلتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے اندر لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کرنی ہے. ہم نے کسی کے پیچھے چلنا نہیں ہے، کسی کو پیچھے چلانا ہے. واہ سر. وآخر دعوانا الحمدللہ. جی معزز ناظرین، آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب کی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بحیثیت لیڈر اور قائد کروا رہے تھے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیاء ساتھ لایا. انشاءاللہ کل ایک نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ والسلام علیکم.